دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا، بہت ہی نایاب ہے۔ یہ ایک ایسا کمالاتی وظیفہ ہے، یعنی کہ طالب اور مطلوب کا وظیفہ ہے، یعنی کہ جو طلب کرنے والا ہے اپنے مطلوب کو، یعنی جس سے وہ چاہت رکھتا ہے یا محبت رکھتا ہے، چاہے وہ بہن ہے، بھائی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے یہ وظیفہ کرے، ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ نہ کرے، اس سے پھر اللہ پاک بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، اس کی میں اجازت آپ کو نہیں دوں گی۔ ناجائز کام کے لیے آپ یہ وظیفے سے جو ہے اپنے آپ کو گناہگار نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، چلے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو اگر کسی کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو، یا اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہو، یا کہیں کوئی ایسا مطلب کہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بیوی چلی جاتی ہے، شوہر کا کسی اور خاتون کی طرف مائل ہو رہا ہو، یا پھر بیوی ہو رہی ہو، یا پھر تو بنعوذ باللہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، جھگڑا ہوتا ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ راتوں کو وہ گھر نہ آئے، یا مطلب کہ آپ کا شوہر گھر نہ آتا ہو، آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو، تو پھر یہ وظیفہ آپ لازماً کیجئے گا کہ یہ ایک طالب اور مطلوب کے درمیان کا جو ہے وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ اتنا بیقرار ہو جائے گا، اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ جب تک وہ آپ سے مل نہ لے، جب تک وہ آپ کو دیکھ نہ لے، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ جو طریقہ ہے اپنے عزیز جو ہے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں یا والدین کی طرف سے بھی جو رشتے ہوتے ہیں، اپنے چچا چچی، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، کسی کی خالہ نہیں مل رہی ہوتی، کسی کا ماموں نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے ماموں نہیں مل رہے، ہماری خالہ نہیں مل رہی، ہمیں اس کے لیے کوئی عمل بتائیں، پڑھائی بتائیں۔ تو یہ وظیفہ میں تب لوگوں کو دیتی ہوں، یہ بہت نایاب ہے۔ ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسی اللہ سے لے کر اجمعین تک جو ہے آپ یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت اس کا اثر ہے اس دعا کا، بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ناجائز کام کے لیے پلیز نہ اس کو استعمال کریں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو آپ پہلے شیئر کیجئے گا، تو اور پھر اس کی اجازت لیجئے گا، پھر آپ کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے، یعنی میاں بیوی کی محبت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک خلاصہ بتایا ہے، یا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال آپ کو دی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ میں نے ابھی آیات آپ کو بتائی ہے مکمل، یہ تھوڑی سی بڑی ہے، تو آپ نے ہرن کی چھلی، پنساری کی دکان سے آرام سے ہرن کی چھلی مل جاتی ہے، ہرن کی چھلی، ٹھیک ہے، پر مشک اور زعفران اور گلاب سے، دیکھیں مشک لے لیجئے گا اور زعفران لے لیجئے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشک اور زعفران لیجئے گا، اور گلاب کا عرق جون سا ہے نا عطر، اس کو مکس کر کے نا، تو یہ آیات آپ نے نا جو ہے لکھ لینی ہے۔ لکھ کر آپ نے نا طالب یعنی لکھنے والا، طالب یعنی لکھنے والا اپنے پاس رکھے، تو انشاءاللہ جس کے لیے لکھ رہا ہے، جس مطلوب کو یعنی بلانے والے کو لکھ رہا ہے، تو وہ ایسے پاگل اور بے چین ہو جائے گا، اس کے دل میں گھبراہٹ ہونے لگ جائے گی اور کپکپی ہوگی، جب تک وہ اس تک نہ پہنچ جائے تو یہ دعا اس کے ساتھ مطلب کہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں یہ دعا تو وہ دعا جب تک اثر اپنا دکھاتے، جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے، تو یہ آپ لازماً کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، جو بہنیں ہیں وہ بنا کر گلے میں ڈال لیں، گلے میں ڈال لیں، کپڑے میں لپیٹ کے، جو موم جامہ ہوتا ہے یعنی مومی کاغذ ہوتا ہے اس میں ڈال کر، تاکہ پانی نہ چھو سکے، آیات خراب نہ ہو، تو وہ گلے میں ڈال لیں، اور جو بھائی ہیں وہ اپنی بازو کے ساتھ باندھ لیں، ٹھیک ہے، جس کو بھی وہ بلانا چاہتے ہیں، اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے، اگر شوہر ہے تو عورت جو ہے گلے میں ڈال لے، تو جتنی مطلب کہ بے چین ہو جائے گا وہ دیوانہ وار وہ اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت نایاب وظیفہ، اس کی قدر کیجیے گا۔ اور اگر کسی اور مسئلے کے لیے آپ نے کرنا ہے، یا کسی اور کو مطلب کہ جو آپ نے طلب کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، اجازت لیے بغیر یہ عمل نہ کیجیے گا۔ اسکرین کے اوپر جو ہے اس آیات کو چلا دیا گیا، آپ لازماً ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، بس میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔